کہ انسان اپنی خواہشات کی قربانی دے، ناجائز خواہشات پر چھری چلائے تاکہ اس کو آخرت کی کامیابی نصیب ہو۔ اہل جنت کی اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں ذکر فرمائی ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس آیت مبارکہ میں اہل جنت کی دو صفتیں مذکور ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کا خوف ہو، ڈر ہو، اور دوسری صفت یہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ نفس کو خواہش سے روکے، ناجائز خواہش کو پورا نہ کرے۔ جب ناجائز خواہش نفس میں پیدا ہو، دل میں پیدا ہو، تو اس ناجائز خواہش پر چھری چلا دے، اپنی ناجائز خواہشات کو قربان کرے اللہ تعالیٰ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور قربانی کا عمل آ رہا ہے، ہر عمل کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی روح اور حقیقت ہوتی ہے۔ یہ جو قربانی کا عمل آنے والا ہے، اس کی بھی ایک صورت ہے اور ایک اس کی روح ہے، اس کی حقیقت ہے۔ صورت تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والے نے جانور کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے گلے پہ چھری پھیر دی، جانور ذبح ہو گیا۔ یہ اس قربانی کے عمل کی صورت ہے، اور اس کی روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی روح یہ ہے کہ انسان اپنی ناجائز خواہش کو قربان کرے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بد نظری کی خواہش پیدا ہوئی، اس ناجائز خواہش پہ چھری چلاؤ۔ غیبت کی خواہش پیدا ہوئی، اس ناجائز خواہش پہ چھری چلاؤ۔ یہ قربانی ہے، قربانی کی حقیقت ہے۔ گانا سننے کی خواہش پیدا ہوئی، اس ناجائز خواہش کو ذبح کرو۔ یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ فلمیں دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، اس ناجائز خواہش کو قربان کرو۔ یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ انسان اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑ دے تو اس کو قربانی کے عمل کی حقیقت اور روح حاصل ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صورت مقصود نہیں، صورت بھی مقصود ہے اور روح اس سے زیادہ مقصود ہے۔ ایک آدمی کو اگر اس کی ناجائز خواہشات پر قابو حاصل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قربانی نہیں کرے گا، قربانی کرے گا، اس لیے کہ عمل کی صورت بھی مقصود ہے اور اس کی روح بھی مقصود ہے۔ اور یہ قربانی کا عمل، قربانی کی عبادت صرف اسی امت کے لیے نہیں ہے، پہلی امتوں میں بھی یہ عمل جاری تھا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہر امت کے لیے
ہم نے قربانی کو مقرر کیا۔ ہر امت کے لیے قربانی کا عمل تھا۔ منسکن، اس لفظ کے 3 معنی آتے ہیں۔ منسک قربانی کے معنی میں بھی آتا ہے، منسک افعال حج کے معنی میں بھی آتا ہے، اور منسک مطلق عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر یہاں منسک کا معنی قربانی ہو تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر کیا کہ قربانی یہ تمہارے لیے، اس امت کے لیے نیا حکم نہیں ہے، پہلی امتوں کے لیے بھی قربانی کا حکم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے قربانی نہیں کی تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ قربانی کی عبادت اور قربانی کا عمل یہ نیا نہیں ہے، یہ حکم ہم نے پہلی امتوں کو بھی دیا ہے۔ اور اگر منسک اس کا معنی افعال حج ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے افعال حج کو مقرر کیا کہ حج کی عبادت یہ اس امت کو نیا حکم نہیں ہے، پہلی امتوں کو بھی حج کا حکم تھا۔ تیسرا معنی منسکن، اگر مطلق عبادت کے معنی میں ہو تو پھر مطلب ہوگا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کو مقرر کیا ہے کہ عبادت کا حکم ہر امت کو تھا، صرف اسی امت کو نہیں ہے۔ اب یہ قربانی کا حکم جو ہم نے دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو ہم نے چوپائے اور جانور تمہیں دیے ہیں تاکہ ان پر تم اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام مت لو، غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام مت لو، اس لیے کہ فَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا معبود، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا نہیں۔ یاد رکھیں، توحید کا عقیدہ یہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کا کوئی عمل بھی عند اللہ مقبول نہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو معاف نہیں فرماتے، شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر انسان آسمان اور زمین کے خلا کے برابر اس خلا کو بھر کر گناہوں کو لے کر عند اللہ حاضر ہو لیکن اس کے عمل میں شرک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے۔ وہ اپنے فضل کا قانون جاری فرما کر معاف کریں تب اس کی مرضی، اور عدل کا قانون جاری فرما کر معاف کریں تب اس کی مرضی۔
لیکن اگر ذرا برابر بھی شرک کی ملاوٹ ہوگی پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام لو، اس لیے کہ اللہ ہی تمہارا معبود، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، اور قبروں کو سجدے بھی کرتا ہے۔ مسلمان اور مومن بھی ہے، بلکہ عاشق رسول بھی ہے، اور قبروں کی پوجا بھی کرتا ہے، پیروں فقیروں کو بھی سجدے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا ذرا پنجاب کی حالت، لوگ پیروں کو سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں ان کے سامنے، ان کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسی تعظیم اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی ایمان میں کوئی فرق نہیں آ رہا، پھر بھی کہہ رہا ہے میں عاشق رسول ہوں، پھر بھی کہہ رہا ہے میں پکا مومن ہوں، پھر بھی کہہ رہا ہے میں پکا مسلمان ہوں۔ کسی شاعر نے اس کا کیا خوب منظر کھینچا، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں وہ جب جس کی چاہیں، پرستش کریں وہ جب جس کی چاہیں۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، پھر بھی کہتا ہے میں کامل ایمان والا ہوں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ فرمایا اکثر لوگ اللہ کی ذات پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق بھی مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رازق بھی مانتے ہیں، اللہ کو اپنا مالک بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مشرک۔ کیوں؟ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور قبروں کی پوجا بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور پیروں فقیروں کو سجدے بھی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان والو، جب جانور کو ذبح کرو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام مت لو، اس لیے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ہر جگہ موجود۔
وہی ایک، ہر جگہ حاضر و ناظر وہی ایک، مشکل کشا تو وہ اکیلا، حاجت روا تو وہ تنہا، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اس لیے جانور کو ذبح کرو تو کیا کہو؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کرو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، خالص اسی کے ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، علامہ نصفی رحمہ اللہ نے تفسیر مدارک میں مخبتین کا مطلب بیان کیا ہے، المطمئنین بذکر اللہ، مخبتین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے جن کو اطمینان ملتا ہے وہ مخبتین ہیں۔ ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی مخبتین المتواضعین، جن کے دلوں میں تواضع ہے، تکبر نہیں، عاجزی ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ان عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عاجزی کرنے والے، یہ اللہ کے ذکر سے اطمینان پانے والے، اللہ کے ذکر سے سکون پانے والے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا ان کی صفات یہ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل پتھر نہیں بلکہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، قبر اور آخرت کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت والصابرین علی ما اصابہم، جو ان کو مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ دار المصائب، مصیبت کی جگہ ہے، یہاں مصیبت تو آئے گی، اس لیے کہ دنیا راحت اور پریشانی دونوں کا مجموعہ ہے، اور جنت صرف راحت کی جگہ ہے اور جہنم صرف مصیبت کی جگہ ہے۔ دنیا میں مصیبت بھی آئے گی اور راحت بھی آئے گی۔ جب راحت آئے، سکون ملے، اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو شکر ادا کرو، اور جب مصیبت آ جائے، پریشانی لاحق ہو جائے تو پھر والصابرین، صبر کرو۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت والمقیم الصلاۃ، یہ مخبتین وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اقامت الصلاۃ، باجماعت نماز، آداب کی رعایت کے ساتھ نماز، سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز، یہ نہیں کہ ادھر رکوع کیا ادھر سجدے میں چلا گیا، اور ادھر پہلے سجدے سے سر اٹھایا نہیں تھا کہ دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ یاد رکھیں اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے رکوع میں گئے وہیں سے سیدھے سجدے میں، قومہ نہیں کرتے، اور پہلا سجدہ کیا، ذرا سا سر اٹھایا، پھر دوسرے سجدے میں، جلسہ نہیں کرتے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا مخبتین، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور بڑائی ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں،
اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ چوتھی صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خواہ واجبات ہوں یا مستحبات ہوں۔ بعض امور ایسے ہوتے ہیں جہاں خرچ کرنا واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب ہے، قربانی میں خرچ کرنا واجب ہے، لیکن صرف واجبات اور فرائض ہی پر اکتفا نہیں کرتے۔ وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، مال کے اندر ان واجبات کے علاوہ بھی حق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اگر پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی محتاج ہے، اس پر بھی خرچ کرو۔ صرف زکوٰۃ ہی کو نہ دیکھو، صرف قربانی ہی کو نہ دیکھو۔ اللہ نے مالداروں کو مال اس لیے دیا ہے کہ فقراء اور غرباء پر خرچ کرو۔ یہ ہے مخبتین کی چوتھی صفت۔ آگے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، وَالْبُدْنَ، اور قربانی کا جانور، خواہ وہ اونٹ ہو یا وہ گائے ہو، جو بھی ہو، جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، ہم نے اس کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے، مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، خیر ہے، دنیا کا بھی نفع، النفع فی الدنیا والأجر فی الآخرہ، دنیا کا بھی نفع، ظاہر قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے تو دنیا کا نفع اس کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے، گوشت کھاتا ہے، اس کے اہل و عیال کھاتے ہیں۔ والأجر فی الآخرہ، آخرت میں اس کو اجر ملتا ہے، ثواب ملے گا، بشرطے کی نیت خالص ہو۔ یہ نیت نہ ہو لوگ آسن جنے سو قربانی نہیں کی تھی، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ لوگ جو بھی کہیں، آپ اخلاص کے ساتھ قربانی کریں۔ بعض لوگ اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے اس نے قربانی نہیں کی، قرض وغیرہ لے کر قربانی کرتے ہیں۔ جائز ہے، قرض لے کر آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں، انسان کے دل پر اللہ کی نظر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر انسان کے دل پر ہے، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آگے فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اللہ کا نام لو اس جانور پر، جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دو، یا اونٹ ہے تو ذبح کرنے کے لیے اس کو کھڑا کرو، صواف، ان کی قطاریں لگا دو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائے، اس کی کھال اتار دو، اس کا گوشت پوست الگ کر دو۔ اب کیا کرو؟ فرمایا اب اس کے 3 حصے بنا دو، مستحب ہے یہ، 3 حصے بنا دو۔ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، ایک حصہ اپنے لیے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور اس کو بھی کھلاؤ جو سوال نہیں کرتا، القانع، قناعت کرنے والا، وہ جو سوال نہیں کرتا۔
اس میں اپنے رشتہ دار بھی آگے، رشتہ داروں کا حصہ نکالو، والمعتر، اور اس کو بھی دو جو سوال کرتا ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا، اس کو بھی کھلاؤ۔ ایک حصہ اپنا، ایک رشتہ داروں کا، اور تیسرا حصہ محتاجوں کا، فقیروں کا۔ جو مانگ رہا ہے اس کو بھی دو، جو نہیں مانگ رہا اس کو بھی دو۔ کذالک سخرناھا لکم، فرمایا یہ ہمارا انعام ہے، احسان ہے کہ ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ ورنہ جانور کی طاقت انسان سے کہیں زیادہ ہے، اس کا ڈیل ڈول انسان سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے مسخر نہ کرتے تو انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ کیسے آسانی کے ساتھ جانور کو لٹاتے اور ذبح کر دیتا ہے۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور آگے قربانی کا فلسفہ بیان فرمایا، قربانی کی روح بیان فرمائی، اور قربانی کی حقیقت بیان فرمائی۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومھا، اے بالا کوٹ والو، اے قربانی کرنے والو، ان جانوروں کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، ان کا گوشت نہیں پہنچتا۔ ولا دماؤھا، ان کا خون بھی نہیں پہنچتا، ان کا گوشت پوست یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تک کون سی چیز پہنچتی ہے؟ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُمْ، تمہارے دل کا اخلاص اللہ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 7 آدمی اگر شریک ہیں، ان میں سے ایک آدمی کی نیت میں بھی اگر فطور ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ میں گوشت کھاؤں گا، گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے، کسی ایک کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جو اپنے شریک ہیں ان کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے، عقیدہ ان کا ٹھیک ہو، نمازی ہوں، اچھے لوگ ہوں، صحیح العقیدہ لوگ ہوں، ان کو شریک کرے، اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والے لوگ ہوں۔ کذالک سخرھا لکم، فرمایا ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اللہ نے تمہارے تابع کر دیا۔ کیوں؟ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ علی ما ھداکم، اسی نے تو تمہیں سکھایا ہے، اسی نے تو تمہیں ہدایت دی ہے، ایمان کی دولت سے اسی نے تو مالا مال کیا ہے۔ وبشر المحسنین، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کے بجا لانے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور قربانی واجب کس پر ہے؟ چند ایک صورتیں ایسی ہیں جن میں قربانی واجب ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی آدمی نے منت مانی ہو قربانی کرنے کی، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کسی نے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ تہائی مال سے قربانی ہو سکتی ہو، تو بھی قربانی واجب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہو اس پر قربانی واجب ہے، اور صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا نا، تقریباً یہ 60,000 یا 65,000 کے لگ بھگ بنتا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت، پوچھ لیں آپ سنیاروں سے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کیا بنتی ہے؟ اتنی مالیت کسی کے پاس نقد کی صورت میں ہو، تجارت کی صورت میں ہو،
ضرورت سے زائد زمین کی صورت میں ہو، ضرورت سے زائد مکان کی صورت میں ہو، ضرورت سے زائد گھاڑی کی صورت میں ہو، ضرورت سے زائد کسی پلاٹ کی صورت میں ہو، ضرورت سے زائد گھریلو سامان کی صورت میں ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ جس آدمی کے 2 مکان ہوں، ایک مکان میں خود رہتا ہے، دوسرا ضرورت سے زائد ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر دوسرے مکان کے کرائے سے ہی اس کا گزر بسر ہوتا ہے پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک عام استعمال کی ہے، اپنی ضرورت کی ہے، اور دوسری ضرورت سے زائد ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس 2 پلاٹ ہوں، ایک اپنا مکان بنانے کے لیے خریدا ہے اور دوسرا تجارت وغیرہ کے لیے خریدا ہے، اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح عورت کے پاس زیور ہیں، زیورات وغیرہ ہیں، اور وہ زیورات 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتے ہیں، تو اس خاتون پر بھی قربانی کرنی واجب ہے، بشرطے کہ کچھ نقد بھی اس کے پاس ہو، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک آدمی کی تنخواہ مالیت کو پہنچتی ہے لیکن اسی سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور سال گزرنے کے بعد بھی اتنی مالیت اس کے پاس نہیں ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اتنی مالیت ہو تو پھر قربانی واجب ہے۔ زرعی اراضی ہے، زرعی زمین ہے، اسی پر اس کا گزر بسر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، بشرطے کہ اور کوئی مالیت نہ ہو، کوئی نقد نہ ہو، کوئی تجارت وغیرہ نہ ہو۔ ایک آدمی کے پاس ہل جوتنے کے لیے بیل ہیں، دودھ دہاری گائے ہیں، ان کے علاوہ اگر اتنا مال مویشی ہو کہ جن کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے، اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ حضرت قاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو قربانی کا عمل ہے اللہ پاک اخلاص کے ساتھ یہ قربانی کا عمل سب کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی جو مسائل وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ حضرت قاضی صاحب آپ کے سامنے بیان فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔